مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، جن کی تلواروں کی جھنکاریں دشمن کی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں، اور پھر منظر بدلتا ہے۔ عظمتوں کی رفتوں کو چونتی ہوئی اس قوم کا ادیات پارا پارا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مادیت اور خود پرستی کا عفریت ملت اسلامیہ کے دستے واحد کو نوچ رہا ہے۔ مسلمان بٹ رہے ہیں، ملت اسلامیہ بٹ رہی ہے۔ معزز سامعین، یہ سب کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے تو ایسا نہ تھا۔ خطہ زمین پر شاید ہی کوئی ٹکڑا ایسا ہو جہاں پر اسلام کا پرچم لہرایا نہ گیا ہو، لیکن یہ سب کب تک تھا؟ جب تک ملت اسلامیہ کے تاجدار عیش و عشرت کے دلدادہ نہ تھے، ان کے حرم حسن و سرور کی محفلوں سے پاک تھے، ان کے پہلو جسموں کی عدتوں سے عاری تھے۔ قرآن ایک، خدا ایک، قرآن ایک، رسول ایک کا اصول پیش مدد تھا، اور پھر عرص و عوض کے اندھیرے بڑھے۔ عیش و عشرت کی سیاہ آندھیوں نے مسلمان حکمرانوں کے حرم کو کلیساؤں کے خوبروؤں سے بھر دیا۔ یوں ملت اسلامیہ کی عبادت پارا پارا ہو گئی، کہیں مذہبی فرقوں نے اس کو طے کیا تو کہیں خود پرستی کے چلن نے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، ہوس نے کر دیا ٹکڑے ٹکڑے نو انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ صدر علی وقار عصر حاضر کی یورشوں میں، وقت کی ساندھیوں میں اگر ملت اسلامیہ ظلمت کی ان گہرائیوں سے نکل کر اوج کی بلندیوں کو پانا چاہتی ہے تو اپنے اجداد کی تاریخ کی روشنی میں اپنی منزلوں کی راہ کو متعین کرنا ہوگا۔ ہمیں ضرورت ہے ان دجالی فتنوں کو سمجھنے اور ان سے نبرد آزما ہونے کی جو دھیرے دھیرے ملت اسلامیہ کو صفحہ ہستی سے مٹاتا چلا جا رہا ہے۔ جناب والا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن جیت اور دوسری ہے سنت۔ صاحبان علم و دانش ہمارے پاس ترقی اور ہو چکا یہی واحد راستہ ہے جس کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ آج اگر مسلم مالک یکجا نہ ہوئے تو اب سے کچھ وقت کے بعد ہماری آنے والی نسلوں کو پھر سے غلامی میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اقبال کی ایک فکر انگیز سوچ کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاش میں۔ شکریہ۔ آپ کا موضوع کیا تھا؟